اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں بروز جمعرات جو بات ہوئی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا جو آخری حصہ ہے کہ آپ سیف الاقلام سے آگے اور دنا فتدلی کے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے ملے۔ ایسا ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنا اور فتدلی میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل میں اس طرح ہے فتدلی فدنا، اور معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے شب معراج میں ایک رفرف اتری۔ رفرف کہتے ہیں اس سبز رنگ کی مسند کو۔ آپ علیہ السلام اس پر بیٹھ گئے، پھر آپ بلند کیے گئے یہاں تک کہ اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں وفتح لی باب من ابواب السماء وفتح لی باب من ابواب السماء، ایک دروازہ آسمان کے دروازوں میں سے میرے لیے کھولا گیا۔ فرأیت النور الاعظم، اور میں نے نور اعظم کو دیکھا، بڑے نور کو دیکھا۔ وَإِذَا دُونَ الحجاب، اور وہ حجاب سے بالا تر تھا۔ رفرف الدرر والیاقوت، اور ایک مخمل کی مسند تھی جو کہ درر اور یاقوت سے مزین تھی۔ وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيَّ مَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی جیسا کہ چاہا، ان یوحیٰ، جیسا کہ چاہا کہ وحی کیا جائے، مجھ سے کلام فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام دنا فتدلی کے قریب ہوئے تو سجدہ بجا لائے، سجدہ کیا، اور وہاں پر سماوات اور عرض کے جمال کو حجاب کبریائی کے پیچھے سے دیکھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بنا کسی حجاب کے بات کی اور یہ ملاقات ہوئی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس طور پہ بھی سمجھا جائے کہ اگر اتنا اوپر بلا ہی لیا تھا اور محبوب کو بلایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا موقع دیا تھا تو وہ تو زمین پر تھا، اور موسیٰ کا نام رکھا موسیٰ کلیم اللہ، لیکن وہ زمین کا معاملہ تھا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، آسمانوں پر بلایا، اور پھر اس کے بعد پھر ملاقات کے لیے درمیان میں بواسطہ جبرائیل کیوں بات چیت ہوتی؟ پھر تو بات چیت جب آسمان پہ انسان کسی کو مہمان بلاتا ہے تو ہمارے ہاں تو اصول یہ ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو مہمان کے لیے میزبان بذات خود پیش ہوتا ہے، اس کے لیے خدام پیش نہیں ہوا کرتے، اور یہ تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع عطا فرمایا، اور پھر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے مکالمہ خداوندی ہوا اور بلا واسطہ کلام فرمایا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بات فرمانی تھی وہ باتیں فرمائیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تمام تر عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تم لوگ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کیوں کہتے ہو اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا انکار کرتے ہو؟ ہماری مجبوری ہے، یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجنا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر یہ ہے کہ آپ معراج پر تھے، آسمانوں پر تھے، حق تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوئے، اور وہاں بھی ہمیں نہیں بھولے۔ وہاں 2 باتیں نبی علیہ السلام نے بہت اہم کی ہیں جو کہ ہمارے لیے ہیں۔ ایک السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، ایک بات تو یہ والی کہی۔ دوسرا، جو 3 تحفے عطا ہوئے ان 3 تحفوں میں پہلا تحفہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا وہ 5 نمازیں، 5 نمازیں، اور ان 5 نمازوں کے بعد جو دوسرا تحفہ عطا ہوا وہ کیا تھا؟ وہ تھی وہ دعا جو کہ سورہ بقرہ کے آخر میں حق تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، آمن الرسول والی آیات۔ اور عجیب یہ ہے آسمانوں پر بلا کر خواتین میں سورہ بقرہ عطا فرمائی،
اور اس میں آخر میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر بیٹھیں۔ ربنا ولا تحملنا تو ربنا ولا تحمل علینا، ہمارے اوپر یا اللہ بوجھ نہ ڈالنا، اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پہلے والوں کی طرح نہ کرنا ہوا ایسا معاملہ۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم پر ایسا نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر بوجھ اٹھانے کی طاقت ہی نہ ہو، ہمارے اندر قوت ہی نہ ہو، ایسا نہ ڈالنا، ہمیں معاف کرنا، ہم پر رحم کرنا۔ یہ ساری بات ہم حق تعالیٰ سے روزانہ کرتے ہیں، اور ان آیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح اور شام کو پڑھ لو، یہ تمہارے لیے کفایت کریں گی، یہ 2 آیات۔ اور سورہ حشر کی آخری آیات جو لو انزلنا سے میں نبی عشاء کی نماز تلاوت بھی کی، اس کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کافی ہوں گی۔ تو یہ اعجاز ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں بندہ بنایا، اور بندہ بنانے کے بعد ہمیں پھر سلیقہ عطا فرمایا کہ مانگنا کیسے ہے۔ وہ ایک شعر ہے، کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ تُرِدْ نَيْلَ مَا نَرْجُو وَنَطْلُبُهُ، اگر آپ کا ارادہ ہمیں اپنے دریائے کرم سے فیضیاب کرنے کا نہ ہوتا، من فیض جودک ما علمتنا الطلب، اگر آپ کا ارادہ نہ ہوتا تو ہم کو طلب اور استدعاء کا سلیقہ بھی نہ سکھاتے، ہمیں تو سلیقہ آپ نے عطا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا ہدیہ، تیسرا تحفہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیا کہ جو شخص حق تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ گردانے، حق تعالیٰ کا شریک نہ بنائے، شرک نہ کرے، اور وہ گناہ کرتا جائے، گناہ کے بعد توبہ کرے گا، حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قواعد سے درگزر فرمائے گا، اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کفار کے لیے جس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ویسا فیصلہ مسلمان کے حق میں بہرحال نہیں ہے۔ جب بھی کبھی اس کے اوپر سے وہ زنگ، وہ گرد جو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو لے ڈوبی تھی، جہنم میں جا کر اس کی صفائی ہو جائے گی، اس کو سیقل بنا دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو نکال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ جنت میں آ جائے گا، لیکن گو کہ سزا بھگتنے کے بعد آئے گا۔ دیکھیے، سونا اگر کسی کے تاج کا یا کسی کے سینے کا، کسی کے گلے کا ہار بنتا ہے تو اس سے پہلے اسے بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہم جنت میں جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ وہ ہمیں بھٹی سے گزارے، یہ اس کو حق ہے۔ ایک طویل حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں حق سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا تو اس کا تذکرہ ہے۔ حق تعالیٰ نے اثناء کلام میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کر کے کہا، فقال له ربه قد اتخذتك خلیلا، میں نے آپ کو خلیل بنایا۔ خلیل کی تشریح میں گزشتہ درس میں کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خلا والی جگہ تھی، وہاں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بستہ نہیں تھا، تو یوں ارشاد فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو خلیل پھر ابو بکر کو ہی بناتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خلیل ہی کے معنی میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ درجہ عطا فرمایا کہ ان کو کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر کہا وحبیباً، میں نے آپ کو محبوب بنایا، وارسلتک الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، میں نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، ونذیر اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ وشرحت لک صدرک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ آخری نبی کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے محبوب کو کیا کہتے ہیں؟ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا۔ قرآن پاک کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ قرآن پاک کہتا ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، نبی علیہ السلام پر جب وحی آتی، آپ علیہ السلام جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلد بازی میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھایا جانا، قرآن اس کی تلاوت کروانا۔ تو پھر کہا ووضعت عنک وزرک، اور ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا۔
وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ الم نشرح کا ترجمہ ہو رہا ہے، آسمانوں پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فَلَا أَذْكُرُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، میرا ذکر زمین پر نہیں ہوتا، زمین کا لفظ یہاں نہیں ہے۔ فَلَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، میرا ذکر جب بھی ہوتا ہے مگر آپ میرے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش فرما۔ تو یہ جو ہدیہ تہنیت ہے، ہدیہ تبریک ہے، ہدیہ درود شریف ہے، یہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ خَيْرَ أُمَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے جتلایا کہ میں نے آپ کی امت کو بہترین امت بنایا۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ وجعلت امتک وسطا، میں نے آپ کی امت کو معتدل بنایا۔ وجعلت امتک هم الاولین والآخرین، میں نے آپ کی امت کو اولین اور آخرین بنایا۔ کیا مطلب؟ اولین اور آخرین کیسے ہو گئے؟ ہم تو سب سے آخر میں آئے، ہم سب سے آخر میں، آخرین سمجھ میں آتا ہے، اولین کا مطلب کیا ہے؟ جی اولین ایسے کہ فضیلت کے اعتبار سے ہم تمام سابقہ امتوں سے آگے ہیں، فضائل میں ہم ان سے اعلیٰ ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں۔ ایک ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے اور سب کے امام ہیں، امام الانبیاء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں آئے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اولین ایسے کہ ہم اپنی پیدائش سے پہلے سے ہی یہ برگزیدگی، یہ فضیلت لیے بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کو کہا دنیا میں آنے کے بعد وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں فضیلت بخشی تمام جہانوں پر، لیکن یہ کب بخشی ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد بخشی ہے۔ اور ہمیں جب وہ فضیلت بخشی گئی ہے، یہ فضیلت ہم کو ہمارے پیدائش سے بھی پہلے دے دی گئی تھی۔ یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ والآخرین، اور آخرین ایسے کہ بعد میں تو ہم ہیں ہی، اب تو ہمارا ہی دور چل رہا ہے۔ وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ أَقْوَامًا قُلُوبُهُمْ مَنَاجِيلُهُمْ، اور میں نے آپ کی امت میں ایسے اقوام بنائے، ایسی قومیں بنائیں کہ ان کے دل اناجیل ہیں۔ اناجیل مطلب انجیل ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنبھالنے والے ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی بھی تورات، زبور اور انجیل کا حافظ نہیں ہے، اور قرآن پاک کا حافظ ایسا حافظ کہ انگریز نے بھرپور زور لگایا، اور ایسا زور لگایا کہ تمام تر قرآن پاک کے نسخے جلا دیے جائیں یا سمندر برد کر دیے جائیں۔ اور تاجکستان کے اندر پچھلے 50 سالوں میں یہ ہوا، رشیا کے اندر پچھلے 50 سالوں میں یہ ہوا، لیکن لہو تاجکستان ہو گیا، لیکن کسی ایک حافظ کے دل سے قرآن پاک کی ایک آیت، ایک زبر زیر پیش نہیں مٹا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی اس امت کو عطا فرمایا۔ وَجَعَلْتُكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ، میں نے آپ کو انبیاء میں پہلا، پیدائش کے اعتبار سے پہلے بنایا۔ وَآخِرُهُمْ بَعْثًا، اور میں نے آپ کو بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر کا بنایا۔ وَأَعْطَيْتُكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، میں نے آپ کو 7 مثانی عطا کی۔ لَمْ أُعْطِهَا نَبِيًّا قَبْلَكَ، میں نے آپ سے پہلے کسی نبی کو 7 مثانی نہیں دی ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ کسی کو نہیں دی ہیں۔ وَأَعْطَيْتُكَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، میں نے آپ کو سورہ بقرہ کا خاتمہ عطا فرمایا۔ من کنز تحت العرش، میں نے عرش کے نیچے کے خزانے سے نکال کر یہ عطا فرمایا۔ لم اعطیها نبیا قبلک، میں نے یہ چیز کسی نبی کو آپ سے پہلے نہیں دی۔ واعطیتک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ واعطیتک 8 اسہم الاسلام، میں نے آپ کو 8 حصے دیے۔ الاسلام نمبر 1 اسلام دیا، والہجرہ ہجرت دی، والجہاد جہاد دیا، والصلاۃ نماز دی، والصوم رمضان رمضان کے روزے دیے، والامر بالمعروف بالمعروف دیا، اور نہی عن المنکر دیا۔ وجعلتک فاتحا، میں نے آپ کو فاتح بنایا۔ وجعلتک خاتما، میں نے آپ کو نبی آخر بنایا، آپ کو مہر بنایا، ایسی مہر کہ آپ کے بعد نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ نبی علیہ السلام نے اطلاع دی کہ میرے بعد 30 دعوے دار ہوں گے نبوت کے۔ کتنے؟ 30 دعوے دار ہوں گے نبوت کے، اور سارے کے سارے جھوٹے۔ یہ تو آپ ہیں، اور آپ کے نام لیوا آج تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اور اس حد تک ہیں کہ آپ علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ من ذالک کی کوئی گستاخی ہو جائے تو جان لے لیں، اور جان اپنی وار دیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ الی آخر حدیث۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ ان 50 نمازوں میں آپ جب اوپر سے نیچے اترے تو آپ کی پہلی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ باپ تھے، آپ نے شفقت فرمائی، کوئی بات نہیں کی، آپ رخصت ہوئے۔ نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ بہت تھا بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل میں کہتا ہوں کہ انتہائی ضدی، ہٹ دھرم مزاج کے لوگ تھے۔ ایسے لوگ تھے کہ منّا و سلویٰ جیسی نعمت ان کو حاصل تھی، تب بھی یہ اپنے لیے ککڑی، پیاز اور لہسن مانگتے رہے۔ ایسے لوگ تھے۔ ان کو جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں زمینی نعمتیں، خود کی کاشتکاری زیادہ پسند تھی۔ اپنے آپ کو خود عذاب میں ڈالا، خود مشقت میں ڈالا، نہ سمجھتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ ہے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ جائیے کم کروائیے۔ حساب لگائیں، 24 گھنٹے کو 50 میں تقسیم کریں، 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہے، اور سمجھیں کہ ہر 25 سے 30 منٹ کے بعد ایک نماز آ جائے گی۔ ہر 25 سے 30 منٹ بعد روزگار کریں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے کہا آپ جائیے کم کروائیے۔ 9 مرتبہ نبی علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے اس بارے میں مذاکرات فرمائے، اور آخر کی 5 بج گئیں۔ 5 بج گئیں، آپ واپس ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں ہو سکتی، اب نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آواز دی، غیب کی آواز ہے، اس آواز آتی ہے میرے الفاظ میں کمی نہیں آئی ہے، میرے 50 میں کمی نہیں آئی ہے، 5 ہیں 50 کے برابر ہیں، 5 ہیں 50 کے برابر ہیں، میرے الفاظ میں کمی نہیں آئی ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے، تشریف لائے، مکہ مکرمہ جب پہنچے، صبح کا وقت تھا، نماز ہوئی، آپ نے لوگوں کو اطلاع دی کہ یہ نماز سے نوازا گیا ہے۔ لوگوں کو بڑا اعتراض، اور نے کہا نشانیاں بتائیں۔ جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا تھا ان لوگوں نے کہا نشانیاں بتائیں، کیا نشانی ہے کہ آپ بیت المقدس ہو کر آئیں؟ آپ علیہ السلام نے نشانیاں بتائیں۔ دیکھا تو واقعی صحیح بات ہے، اس سے پہلے تو آپ علیہ السلام کا بیت المقدس کی طرف کوئی سفر ہمارے علم میں نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ یہی ہے جو یہ آپ بتا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو جاتے دیکھا نہیں، آتے دیکھا نہیں، تو ہم کیسے تصدیق کر دیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ کئی راستے میں کوئی خیر خبر؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک قافلہ آنے والا ہے، 3 دن میں یہاں پہنچے گا۔ ان کا خاکستری رنگ کا اونٹ تھا، وہ گم ہو گیا تھا اور مل بھی گیا ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ اور 3 دن کے بعد خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے، وہ قافلہ چلا آ رہا ہے۔ این 3 دن کے بعد، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا، آپ کی شان تھی، آپ سچے تھے، حق پر تھے۔ جیسے ہوا یہ سب کچھ، تو ولید ابن مغیرہ جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھتے ہیں، شدید ترین دشمن تھا، اس شخص نے کہا کہ یہ سب کا سب جادو ہے، یہ سب کا سب جادو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہم پر جادو کر دیا۔ اتنا سخت تر کہ وقت کے نبی کو کوئی جادوگر کہے، مجھے آپ کو کہے تکلیف ہوتی ہے؟ مجھے آپ کو کوئی کہے کہ تم جادوگر ہو اور تم نے ہمارے پر جادو کرا دیا، ہمارے کام خراب کر دیے، ہمیں بیمار کر دیا، ہمارے روزگار کو بند کر دیا، تو ہمیں یہ بات بری لگتی ہے۔ ہم خود سوچ کے دیکھیں کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات برداشت کی ہے، صرف ہمیں آپ کو سامنے رکھ کر کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، اور ان کے لائے دین سے محبت بھی رکھیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔